وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا رحمت العاشقین۔ ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، یہ نہ ساقی ہو تو میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی نہ ہو، دنیا بھی نہ ہو، تم بھی نہ ہو، خیمہ افلاک کا ایستادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تبش آمادہ اسی نام سے ہے، کہ محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ تمام تعریفاں حمد ثناواں اللہ جل مجدہ واسطے جڑا کائنات دا خالق اور مالک ہے، وحدہ لا شریک ہے، کوئی وہ ذات و صفات کے اندر وہ شریک نہیں۔ پوری کائنات اللہ رب العالمین دی محتاج ہے، اللہ رب العالمین دی سونی ذات کسی دی محتاج نہیں۔ درود لا محدود، بے حد و بے حساب، بے گند و بے شمار، حضور نبی مختار آقا دو جہاں سرور کون و مکان نجر تاباں، خواجہ کائنات جناب سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم دے دربار گوہرے بار دے اندر ادب نال عاجزی و انکساری دے نال گلہائے عقیدت و محبت پیش کرنے تو بعد آج دا میرا موضوع سخن درود پاک دی فضیلت دے عنوان تے انشاءاللہ العزیز لب گشائی کرن دی سعادت حاصل کراں گا۔ اللہ رب العالمین اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے وسیلہ جلیلہ نال اللہ ساری حاضری نو قبول و منظور فرمائے، اور خالق کائنات اپنے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دے انہاں غلاماں دے شامل فرمائے جڑے ہر وقت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دے منظور نظر ہوندے نے۔ گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ احزاب 22ویں سپارے دے اندر مشہور و معروف آیا کریمہ جو کہ ہر اہل ایمان نو اس آیا کریمہ دے بارے جدوں بھی وہ پڑھی جاندی ہے، پاویں کوئی قرآن پڑھیا یا نہیں پڑھیا، پاویں بچہ ہے نوجوان ہے، لیکن جدوں وہ آیت پڑھی جاندی ہے اور اس آیا کریمہ دے اندر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات دے لفظ ہوندے نے، ہر اہل ایمان دی زبان تے درود پاک جاری ہو جاتا ہے۔ وہ آیا کریمہ سورہ احزاب دے اندر 22ویں سپارے دے اندر مشہور و معروف آیا کریمہ ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ تبارک و تعالی اللہ دے ملائکہ یصلون علی النبی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے درود بھیجدے نے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والیو، صلو علیہ وسلموا تسلیما، ایمان والیو تسی بھی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات درود بھیجو، اور وسلموا تسلیما، اور خوب سلام بھی میرے محبوب دی ذات بھیجو۔ اس آیہ کریمہ دے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تین چیزاں کا ذکر فرمایا ہے۔ فعل ہے جنہوں فعل درود کیا جاندہ ہے، اس فعل دے تین فائل اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائے نے۔ فائل آندے نے جڑا کام کرن والا ہوئے انہوں فائل آکھیا جاندہ ہے، فعل آکھیا جاندہ ہے اس کام نو کہ جس کام دے بارے گفتگو کی جا رہی ہے۔ اس آیہ کریمہ دے اندر درود ایک فعل ہے، اور یہ تین فائل جڑے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیہ کریمہ دے اندر بیان فرمائے نے۔ خالق کائنات نے سب نالوں پہلے
اپنا ذکر فرمایا کہ سب نالوں پہلے درود بھیجن والا فعل جڑا وے وہ اللہ فرماندا ہے، اللہ درود بھیجدا ہے۔ دوسرا فاعل اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملائکہ دا ذکر فرمایا کہ اللہ دے نوری ملائکہ وہ درود نبی پاک دی ذات دے بھیجدے نے۔ تیسرا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان اہل اسلام نو مخاطب کر کے خالق کائنات نے انہاں نو حکم عطا فرمایا، اور یہ تیسرا فاعل ہے کہ جڑا اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے درود پڑھن دا جنہاں نو اللہ نے حکم دیتا گیا۔ اور ویسے بھی دنیا دا قاعدہ قانون ہے کہ بادشاہ وقت کوئی بھی ہوئے، اگر کسی کام دی اپنی رائے نو ترغیب دینا چاہے، کسی کام دے بارے اپنی رائے نو ابھارنا چاہے کہ یہ کام میں بھی کراں تے میری رائے بھی کرے، وہ بادشاہ وقت اس مہم نو چلان واسطے کوئی ایسے فنکشن کا اہتمام کرتا ہے، جیسے اگر کوئی نویں دکان ہوئے تو دے اندر نامی گرامی لوگ آندے نے، انہوں دے کولوں افتتاح کروایا جاتا ہے تاکہ اس کام دی اہمیت لوگ زیادہ تو زیادہ اکٹھے ہون، اس چیز دی ویلیو نو بیان کیتا جاتا ہے، وہ دی فضائل وہ دی اہمیت نو بیان کیتا جاتا ہے۔ یا اگر کوئی حاکم بالا دا کوئی صدر نشین ہوئے، وہ کسی کام نو مہم دا آغاز کرن واسطے وہ کوئی ایسی تقریب یا اپنی آج کل دے زمانے دے اندر کوئی ایسا چھوٹا جہا کوئی اخبار دا تراشا اس دے بارے خبر شائع کردہ وے کہ فلانی مہم دا اسی آغاز کرن لگے ہاں، جو سب نال پہلے وقت دا جڑا بادشاہ ہوندا ہے اپنی رائے نو ترغیب دین واسطے وہ کام خود کردا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر شجر کاری دا حکومت اعلان کر دیا نے کہ درخت لاؤ، درخت لانا سنت رسول بھی ہے، ویسے فوائد ہے نے، لیکن اس مہم دا آغاز کر کے جڑا کوئی حاکم بالا وچ بہن والا ہوئے وہ لوگاں نو اکٹھا کرتا ہے تو تقریب دا اہتمام کر کے تو خود پہلے درخت لاؤندا ہے تاکہ لوگاں نو ترغیب پیدا ہوئے، لوگاں دے دل دے اندر جذبہ پیدا ہوئے اور اس چیز کی اہمیت دا لوگوں کو پتہ چل جاوے، اور مختلف قسم دے جتنے بھی اس طرح دے معاملات ہوندے نے حاکم بالا وہ چیزاں کرتے نے، وہ چیزاں آغاز کرتے نے ابتدان، تاکہ جڑی ساڈی رائے وے ساڈے محکوم نے وہ بھی یہ کام ترغیب دے نال کرن۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی مثال کو اگر سامنے رکھیے تو درود پاک کی جدوں گل آئی، خالق کائنات نے سب نالوں پہلے اپنی ذات کی طرف درود کی نسبت فرمائی ہے۔ سب نالوں پہلے اللہ نے اپنی ذات کی طرف درود کی نسبت فرمائی ہے، فرمایا کہ بے شک اللہ اپنے محبوب تے درود بھیجدا ہے۔ رب کعبہ نے یہ تاکہ دنیا دے اندر جہو جے لوگ نے اور اللہ نے انہاں دے مزاج دے مطابق مثال جیڑی یہ لوگاں دی ذہن چ بہ جاندی ہے تے لوگ اس کام نو کرتے ہیں جڑا کسے انہاں دا کوئی حاکم ہوئے یا انہاں دا کوئی محبوب بندہ ہوئے، وہ جدو زبان چ جملے بول دے یا کام کرے تے لوگاں دا دل کردا ہے اسی بھی یہ کام کریے۔ درود پاک ایک ایسی پاکیزہ اور طہارت والی عبادت محبت کا اظہار ہے کہ جدے بعد سے رب کعبہ نے خود اپنی طرفوں آغاز فرمایا ہے، اپنی طرفوں اپنے آغاز فرما کے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی ذات درود بھیجدا ہے، اپنے محبوب کی ذات درود بھیجدا ہے۔ اور ایک ایک نقطے کی گل سماعت فرماؤ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت ساری چیزاں نے جنہیں اللہ نے سانو حکم دیتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ وہ کام خود نہیں کرتا، وہ کام خود نہیں کرتا۔ اللہ نے سانو پیدا کیتا، رب نے فرمایا میرا شکر ادا کرو، تو رب تو شکر نہیں نہ کرتا، رب نے کیتا شکر ادا کرنا ہے۔ شکر ہمیشہ پستی والے نو بلندی والے تک کیتا جاتا ہے۔
ہمیشہ چھوٹا بندہ بڑے کا شکریہ ادا کرتا ہے، وہ احسانوں کو یاد کرتا ہے۔ تو رب تے خود اللہ اکبر ہے۔ اللہ تو بڑا تے کائنات کے اندر کوئی ہے ہی نہیں، مخلوق تے وہ بھی مخلوق ہے نا، وہ تخلیق دا شاہکار ہے۔ تو اللہ جیسا کوئی نہیں، کہ اللہ نے کدا شکر ادا کرنا، اللہ شکر کرنے تو بعد ہے۔ اسی طرح رب کعبہ نے سانو نماز کا حکم دیتا، لیکن رب نماز پڑھتا نہیں، اللہ نماز نہیں پڑھتا، اللہ دی نماز نہیں ہے۔ اللہ نے سانو حکم زکات دیتا، زکات ادا کرو، صدقات کے بارے ترغیب دیتی کہ صدقہ و خیرات کرو، لیکن اللہ تبارک و تعالی زکات دین تو باقی اللہ یہ کام نہیں کرتا۔ اللہ نے فرمایا کہ حج بیت اللہ کرو، کعبے کا طواف کرو، کعبے دے آگے چکر لاؤ، حالانکہ چکر جڑے نے وہ اللہ تبارک و تعالی نے کعبے دے کیوں لوائے نے، ایک علیحدہ ٹاپک ہے کہ کعبے دے ہی چکر کیوں نے، یا وہ صفا مروہ دی پہاڑیاں دے انسان نو دوڑن دا حکم کیوں ہے؟ پہاڑیاں دے کائنات کے اندر ہزاراں لکھاں دی تعداد کے اندر پہاڑی علاقے موجود نے، پورے دے پورے ملک جڑے نے پہاڑی موجود نے، لیکن انہاں خاص پہاڑیاں دے اوتے رب کعبہ نے عبادت کی غرض نال حکم فرمایا کہ اس جگہ تے تساں صفا مروہ کرنی ہے، صحیح کرنی ہے، وہ خاص کر دی گئی۔ لیکن اللہ تعالیٰ ایک کام کرنے تو پاک ہے، اللہ کعبے کا طواف نہیں کرتا، اللہ حج بیت اللہ نہیں کرتا، اللہ زکات ادا نہیں کرتا، اللہ نماز نہیں پڑھتا، اللہ صفا مروہ دی صحیح نہیں کرتا، آب زمزم وہ اللہ انہاں چیزاں کھان پین تو پاک ہے، اللہ یہ کام نہیں کرتا۔ اللہ دے مخلوق دے درمیان کوئی آپس دے موازنہ نہیں ہے گا، آپس دے برابری توجہ ہے گی ہے نا؟ ہاں جی سبحان اللہ کو ذرا، اے مخلوق دے خالق دے درمیان کوئی موازنہ اور شراکت داری نہیں ہے۔ تیسرے سپارے سورہ آل عمران آیت الکرسی، انہوں سے آیت الکرسی کے آیت لفظ نہیں ہوتا، آیت الکرسی لفظ ہے۔ آیت الکرسی دے اندر اللہ نے پہلی اس آیت کا جملہ خالق نے مخلوق تو اپنے آپ کو مبرہ فرما لیا، اللہ لا الہ الا ہو، کوئی الہ نہیں ہے گا، کوئی الہ الا ہو مگر اللہ ہے۔ اگر جنی دیر تک بندہ جننے بھی جھوٹے خدا نے انہاں دی نفی نہ کرے، اللہ دی ذات دا اس بات ہوندہ ہی نہیں۔ کلمہ شریف دا پہلا جملہ کیجئے لا الہ، پہلے بندہ نفی کرتا ہے کہ کوئی الہ نہیں ہے گا، لا الہ کوئی الہ نہیں، اگے آگے الا اللہ مگر صرف اللہ۔ پہلے لوگاں دی باطل جڑے لوگ نے جنہاں لوگ منتے ہیں انہاں دی نفی کرنا ضروری ہے، جدوں انہاں دی نفی کر کے بندہ اللہ دی تخلیق دا تے رب دی قدرت دا اور دی الوہیت دا بیان کرے گا، پھر اس بندے کو مسلمان تے مومن آکھا جاتا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ بندہ کہے بت بھی ٹھیک نے تے رب بھی ٹھیک ہے، انہوں بھی تو لوگ منع نہیں دے لینا، لوگ حبل نو منتے رہے، کعبے دے وچ لا کے منتے رہے، وہ سارے ٹھیک نہیں ہوندے۔ جنی دیر تک بندہ نفی نہ کرے جھوٹیاں دی، انہیں دیر تک سچے رب دے نام دا تعلق نہیں جوڑ سکتا۔ اسی طرح قرآن کے اندر اللہ نے فرمایا 28واں سپارہ محبوب کریم علیہ السلام دی شان بیان کر دیا، فرمایا لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ، انہی دیر تک کوئی قوم مسلمان تے مومن نہیں ہو سکتی جنی دیر تک جنہ دی مصطفیٰ دے نال جنہ دا تعلق ختم ہو چکیا ہوئے انہ دے نال اپنے آپ نو لا تعلقی دا اعلان نہ کر دے ہوئے۔ جنی دیر تک نبی پاک علیہ السلام دے جڑے دشمن نے، حضور دے بے ادب دے گستاخ نے، کفار نے، جنی دیر تک انہ تو برات اظہار نہ کرے گا انہی دیر تک محبت رسول کامل نہیں ہو سکتی۔ اور یہ سمپل سی مثال ہے، اسی رب دا قرآن پڑھنا ہوندہ ہے تے قرآن کی آندہ ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ لوگوں جدو قرآن پڑھنا ہوئے نا اس وقت پہلے اعوذ باللہ پڑھ کے رب دی پناہ دے وچ آ جایا کرو، یا اللہ کلام تیرا پڑھنا ہے تے شیطان دے
نفع اور شیطان تو نفرت دا اظہار کرتے اعوذ باللہ کیوں پڑھیے؟ رب نے فرمایا وجہ ہے کہ جیویں جیویں تیری میرے دشمن دے نال توجہ کرو، جیویں جیویں تیری میرے دشمن دے نال نفرت مکمل ہوئے گی، نفرت کا اظہار کرے گا، اوویں ایویں میں تینوں اپنے قرب چ جگہ عطا فرما دے گا۔ ورنہ شیطان دا ذکر کرنے کی ضرورت کی ہے، لیکن رب نے قرآن جو فرمایا فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ لوگوں اللہ کا قرآن پڑھنا ہے، پہلے شیطان تو اپنے آپ لا تلقی کا اعلان کرو۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ بندہ کہے کہ میں ادھر بھی ہوں تو میں ادھر بھی ہوں، عشق قاتل سے مقتول سے ہمدردی بھی، یہ بتا کس سے حقیقت کا صلہ مانگے گا؟ سجدہ خالق کوئی ولی سے یارانہ بھی، کل کس سے حقیقت کا صلہ مانگے گا؟ یہ نہیں ہو سکتا بندہ دونوں سائڈاں تے ہوئے۔ اور یہ نفی اسبات دا پانی ملیا مینوں ہر لگے ہر جائی ہو۔ سلطان باہو اسے واسطے فرماندے نے الف اللہ چمبے دی بوٹی سانو، الف اللہ چمبے دی بوٹی ساڈے من وچ مرشد لائی ہو، نفی اسبات دا پانی ملیا ہر لگے ہر جائی ہو۔ اور نفی کیڑی ہے؟ لا الہ، تے اسبات کیڑا؟ الا اللہ۔ لا الہ نفی کر کے بندہ کہندا کہ یا اللہ میں کسی نو نہیں منیا، میں صرف تینوں منیا۔ تے بریلی دے باپے نے پھر نبی پاک دی محبت وچ آ گل کیتی، فرمایا لوگوں دنیا نو اعلان کرو کہ صرف انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا کسی غیر سے کام۔ پھر آواز ہوندی ہے تو کلا نہیں، اپنے ایمان دے شک نہ کری، للہ الحمد تو دنیا سے مسلمان گیا۔ جدو تیری محبت رسول دے اندر دشمنان رسول نہ تیری سختی ہوئے گی، اور اظہار نفرت کرے گا انہوں لوگاں دے نال جنہاں دی مصطفیٰ دے نال دشمنی ہے۔ جیویں اللہ نے قرآن پاک 10واں سپارہ رب نے فرمایا یا ایھا النبی، اے نبی جاہد الکفار، کافراں دے نال جہاد کرو۔ کافراں دے نال کی کرو؟ جہاد کرو۔ فرمایا والمنافقین، والمنافقین منافقاں دے نال بھی جہاد کرو۔ پھر فرمایا واغلظ علیہم، انہاں تے ذرا سختی کر کے رکھو، انہاں نو کھلے نہ چھڈو کہ جتھے دل کرے اسلام دے خلاف گل کرن۔ فرمایا محبوب میں تانوں کہہ رہا ہوں یا ایھا النبی جو 10واں سپارہ ہے، یا ایھا سورہ انفال ہے، یا ایھا النبی جو جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، واغلظ علیہم کا جا کے ترجمہ تفسیر پڑھے جا کے انہاں تے سختی کر کے رکھو۔ پہلے جو کچھ تہاڈی رحمت دی چادر سی، لیکن ہن اسلام دی ایک اپنی عزت شان ہے۔ عرض کرنا مقصد ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے نبی پاک علیہ السلام دی عزت اور شان واسطے رب کائنات نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں میں بھی اپنے محبوب دی ذات دے درود بھیجنا۔ یہ لفظ پڑھنا جڑا نا اللہ کی طرف نہیں بولنا جائز ہے، یہ دیر رکھو اللہ درود پڑھتا ہے، پڑھن واسطے زبان چاہیے اور وہ واسطے آواز چاہیے، اور بھیجن واسطے انہاں چیزاں دی کوئی ضرورت نہیں۔ جدو بھی درود نسبت رب کی طرف کی جاوے، یہ نہیں آتا کہ رب درود پڑھتا ہے، رب درود بھیجتا ہے، رب درود بھیجتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دی تے مخلوق کے درمیان کوئی چیز ایسی مشترک نہیں ہے گی کہ جڑی اللہ بھی کرتا ہوئے اور اللہ کی مخلوق بھی کرتی ہوئے، اور صرف ایک کوئی درود ہے۔ جب رب نے فرمایا ان اللہ و ملائکتہ، فرمایا میں اپنے محبوب کے درود بھیجنا، فرمایا ایمان والےو تسی بھی یہ کام کر لو۔ سبحان اللہ کو یاد رکھ، ایک کو درود ہے کہ جڑا رب بھی بھیجدا ہے تے سانوں بھی حکم ہے کہ تسی بھی محبوب دی ذات تے درود بھیجو۔ ایک خالق اور مخلوق کے درمیان کائنات دی صرف ایک کوئی چیز مشترک ہے، لیکن وہ خالق ہے، اسا مخلوق ہاں۔ اللہ دا درود کیڑا وے؟ علامہ قسطلانی رحمت اللہ علیہ نے لکھیا، علامہ عروسی رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں اللہ دا درود وے اللہ فرشتیاں دی محفل دے وچ اپنے یار دے تذکرے فرماندا ہے۔ اللہ فرشتیاں دے مجمع دے اندر اپنے محبوب دے تذکرے فرماندا ہے۔ اللہ فرماندا ہے کہ پیارے فرشتیو تانوں پتہ ہے میرا محبوب کہ ہو جائے جدو رب تعریف کرتا ہے کہ فرشتیاں دے دل دے وچ حسرت پیدا ہوندی ہے، تجسس پیدا ہوتا ہے۔ وہ جنوں بناؤن والا انہاں کو پسند کرتا ہے، وہ دی تعریف کرتا ہے تو کڈا سونا ہوئے گا۔ وہ پھر فرشتے آندے یا اللہ کتے سانو حاضری نہیں کروا دیندا، اودی اپنے یار دا دیدار نہیں کروا دیندا۔
رب فرماندا چلو تانوں دیدار مصطفیٰ کراواں گا. پھر رب نے فرشتیاں دی دعاواں نوں قبول فرما کے پھر 70,000 سویرے نازل ہوندا ہے. 70,000 سویرے نازل ہوندا ہے. وہ فرشتے کرتے کی نے؟ اللہ دی بارگاہ جاندے اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد درود پڑھتے ہیں. اتنے آ کے فرشتے اتنے آ کے یہ لفظ رپیٹ کرتے ہیں, درود پڑھتے ہیں, اور اس بعد اپنے جڑے فرشتیاں دے پر نے نا اور نبی پاک دی قبر مبارک دے کر کے مس کرتے ہیں. حضور دے مزار پر انوار دے اپنے پراں نوں مس کرتے ہیں, اٹیچ کرتے ہیں. اور جدی ایک دفعہ باری آ گئی نا قیامت تو پہلے سوائے جناب جبریل تے مقرب چند فرشتیاں تو سوائے چند مقرب فرشتیاں تو دوبارہ انہوں باری نصیب نہیں ہونی کہ وہ جا کے پھر مصطفیٰ دا دیدار کر سکے. جدوں اے شان ہے تو پھر صحابہ دی شان کی ہوئے گی جڑے صحابہ جن کی ہر صبح عید ہوتی تھی خدا کا قرب تھا حاصل نبی کی دید ہوتی تھی. صحابہ جی دا سویرے دل کردا حضور دے روضے تے آ جاندے نے, حضور دا دیدار کرتے سن سرکار دی ساری زندگی دے اندر, حضور دا دیدار کر لینا, سرکار دی بارگاہ حاضر ہو جانا. اور ایک صحابی نے آ کے پوچھ ہی لیا یا رسول اللہ اتنے تے جدوں دل کردا تہاڈی بارگاہ جا جانے ہیں تے قیامت تو بعد جو تسی جنت جا اپنے مقام محمود تے فائز ہوو گے, تسی جنت اپنا عالی شان محل دے اندر تساں تشریف فرما ہو گے تے سونیا اوتھے تے تہاڈی ساڈے نال ملاقات کیویں ہوے گی؟ اسی تے ماڑے لوگ اسی اپنے تہاڈے صدقے جنت ملے گی تے ساڈے درجے ہور ہونے نے. تسی تے نبیاں دے نبی کے امام الانبیاء جے, تہاڈا درجہ اتنا بلند ہوے گا تے سونیا اوتھے تے تہاڈا دیدار کیویں اسی کر سکیا کراں گے؟ علماء فرماندے نے کہ اللہ نے نبی پاک نو چمکدا ہویا آفتاب فرمایا ہے, چمکدا ہویا آفتاب فرمایا ہے. اور اللہ تبارک و تعالی جنت وچ اپنے محبوب نو انج ہی غلاماں دے سامنے رکھے گا, دیدار کرواے گا جویں اج سورج چڑھیا ہوئے, بندہ بھاوے پاکستان وچ بیٹھا ہوئے سورج نظر آوندا ہے, بندہ افغانستان سے بیٹھا ہوئے سورج نظر آتا ہے, ہندوستان دے بنگلہ دیش کے ملک دے کسی بھی خطے ٹائمنگ کا علیحدہ ہو سکتی ہے, وقت کا تھوڑا جہا اختلاف ہو سکتا ہے, لیکن سورج سارے نظر آتا ہے. رب نے اپنے محبوب کو چمکدا ہویا آفتاب فرمایا وے, فرمایا میرا محبوب انج کر کے جنت چمکا دیواں گا کہ ہر جنتی میرے محبوب دا جدوں چاہے گا چہرے دا دیدار کر لوے گا. لیکن وہ صحابی نو بخاری کے اندر حدیث پاک ہے, نبی پاک دی بارگاہ اس کی یا رسول اللہ میں اسی تہاڈے کول قرب تے کیویں آ سکنے ہاں, ساڈے کول تے موقع ہی نہیں بننا. میرے کریم آقا علیہ السلام نے وہ جی بشارت سنا دی تھی, قیامت تک نبی پاک علیہ السلام نے اپنے غلاماں دے دلاں نوں تسلی عطا فرما دی تھی. حضور نے فرمایا کہ جڑا جدے نال پیار کردا ہے, سبحان اللہ کہ بول رہا المرء مع من احب, حضور فرماتے ہیں جڑا جدے نال پیار کردا ہے نا قیامت والے دیہاڑے اللہ انہاں نوں اکٹھے ہی فرما دے گا. قیامت والے دیہاڑے وہ اکٹھے ہون گے. اج داتا علی اجمیری نوں میں ویکھیا نہیں, 10 صدیاں گزر گئیاں نے, میں پیار کرنا اج نہیں ویکھ سکیا. آپ دا ذکر سنیا سنایا اپنے بزرگاں دے کولوں بڑے ساڈے دستے گئے, اسی انہاں نال پیار کرنے ایتھے ملاقات نہ بھی ہو سکی. قیامت والے دن داتا دی نگری دے وچ داتا دے دامن ہاتھ ساڈے وچ ہوے گا, اسی انشاءاللہ قیامت والے دن تے ملاقات کر لواں گے, غوث پاک نال ملاقات ہو جائے گی. ایک قیامت دا دن بڑا خوبصورت دن ہے, عاشقاں واسطے قیامت دا دن ڈرن والا دن نہیں, ایک پر خطر نہیں, کیونکہ قیامت کا دن بھی بڑا پر خطر ہے, مگر مصطفیٰ کا جو دیوانہ ہوگا, مگر مصطفیٰ کا جو دیوانہ ہوگا وہ پل پر سے گزرے گا مسرور ہو کر, نعرہ نبی کا لگا
یہ تو سرکار دے نعرے تاں لاؤنے ہاں کہ اوتھے بھی سانو یہ اللہ نے موقع دے ہی دینا ہے۔ وہ پل پر سے گزرے گا مسرور ہو کر، نعرہ نبی کا لگاتے لگاتے، میرے آقا آؤ کہ مدت ہوئی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام سرکار علیہ السلام نو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شان عطا فرمائیے کہ کریم آقا علیہ السلام اس جگہ تے بھی ہون گے تو صحابی عرض کی یا رسول اللہ کیویں ہو سکتا ہے، اسی کیویں تہاڈے کول؟ فرمایا پریشان نہ ہو، المرء مع من احبا، جڑا جہدے نال پیار کردا قیامت والے دن اودے نال ہی ہوے گا۔ اللہ دا درود اے وے اللہ فرشتیاں دے سامنے اپنے محبوب دی شاناں بیان کردا ہے، اور فرشتیاں دا درود اے وے اللہ انہوں نے ڈیوٹی دیندا ہے کہ تسی میرے یار دے دروازے تے چلے جاؤ، 70,000 فرشتیاں دا جلوس ہوندا ہے، حضور دی عزت و نموس دے ترانے گاؤندے ہوئے ہوندے ہون گے نا، روز ہی ہوندے نے، 12 ربیع الاول دا جلوس ہے سال بعد اسی کرنے ہیں نا، او فرشتے تاڑے مقدروں تے قربان جاواں جڑے روزانہ ہی ذکر مصطفیٰ دا جلوس لے کے آسمانی دنیا کو نبی پاک دے روزے تے حاضر ہوندے ہیں، آؤندے بھی جلوس ہی شکل دے وچ نے، شام تک نبی پاک دی ذات دے درود پڑھتے ہیں، درود پڑھتے ہیں، درود پڑھتے ہیں، اور اس تو بعد اپنے پراں نو نبی پاک دی قبر مبارک دے اپنے پراں نو مس کرتے ہیں اور سرکار دا دیدار ہوندا ہے، وہ ٹولی چلی جاتی ہے۔ علامہ صحابی فرماندے نے دوسری 70,000 فرشتیاں دی ٹولی آ جاتی ہے، اور اسی طرح درود دا سلسلہ چلتا رہے گا، اور قیامت والے دیہاڑے جدو کریم آقا علیہ السلام اپنی قبر مبارکہ جو سب نالوں پہلے نبی پاک تشریف لے کے آؤں گے تے سارے 70,000 فرشتیاں دے جرمت دے اندر امام الانبیاء اللہ دی بارگاہ دے اندر میدان حشر واسطے تشریف لے کے آؤں گے۔ اے فرشتیاں دا درود ہے، سانو کی فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والےو، پکا چالی جانا تسی نے میرے حال دیکھو، اے ایمان والےو، اللہ نے اتن ہر بندے نو مخاطب نہیں کیتا، اتنے رب نے یا ایھا الناس نہیں بولیا، اے لوگوں میرے نبی تے درود پڑھو، رب نے صرف ایمان والے نو مخاطب کیتا ہے۔ اور جتھے بھی مزے دی گل ہے قرآن دے بڑے ریفرنس موجود نے، جتھے نبی پاک دے ادب دی گل آئی، حضور دے مقام دی گل آئی، رب نے اتنے مسلمان دا لفظ بھی نہیں بولیا، اتنے رب نے ایمان والا لفظ ہی بولیا، تے اتنے درود دے وچ بھی رب نے صرف ایمان والے نو مخاطب کیتا ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنو، ایمان والےو جی رب العالمین اسی حاضر خدمت ہاں، اسی حاضر خدمت ہاں۔ رب نے فرمایا صلو علیہ، جس نبی تے میں درود بھیجنا، میں جس نبی تے درود بھیجنا، اے ایمان والے میرے فرشتے بھی بھیجتے ہیں، تسی بھی یہ کام کرو۔ صرف درود اپنے واسطے درود کی نسبت تے غلامہ واسطے سلام دی بھی نال ہی نسبت، صرف صلات نہیں ہے گی۔ قرآن دے جملے سورہ احزاب 22واں سپارہ مشہور آیا کریمہ ہے، ترجمہ کوئی بھی پڑھ کے دیکھ لو، ایمان والیو میرے محبوب دے درود بھیجو، آگے فرمایا صرف درود تے روکنا جایا جے، وسلمو سلام بھی بھیجیا جے، سلام بھی بھیجیا جے، آگے فرمایا تسلیمہ ایک دفعہ پڑھ کے تھکنا جایا جے، وسلمو تسلیمہ خوب خوب میرے محبوب دے سلام بھیجیا جے۔ درود دا ایک دفعہ حکم ہے، سلام دا 2 دفعہ حکم ہے۔ تو ساڑھے بزرگاں میں کہ ہو جی محبت کی گل کی تھی انہاں کہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، کملی والے تاڑے دے درود بھی ہوئے، تاڑے دے سلام بھی ہوئے، تاڑے دے درود بھی ہوئے، تاڑے دے سلام بھی ہوئے۔ اور سنی بندہ وہی ہوندا وے کہ جڑا درود بھی نبی پاک دے پڑھدا ہے نالے سلام بھی پڑھدا ہے، وہ پاویں جمعے والے دن پڑھے پاویں ہفتے والے دن پڑھے، کتوں دل کرتا ہے نبی پاک دی ذات دے درود پڑھے۔ اور اللہ دی عزت دی قسم ہے رب نے قرآن دے وچ کوئی وقت مقرر نہیں کیتا، رب نے فرمایا جدو مرضی میرے یار دے درود پڑھو، قبول تے میں ہی کرنا ہے، جدو میں بھی یہی کچھ کرنا وا تے تسی بھی کرو گے تے قبول ہی قبول ہے۔
ہوں اتنے اگر سوال پیدا ہوئے کہ اذان تو پہلے کیوں پڑھتے ہو، اسی کہاں کہ رب نے منع کیتا ہے تو اسی منع ہو جانے ہیں۔ جب رب نے کیا ہوئے اذان تو پہلے نہیں پڑھنا، قرآن پاک دی کوئی آیت ہوئے، حدیث پاک دے وچ کوئی سرکار دا فرمان ہوئے فرمایا اذان تو پہلے نہ پڑھے آجے، اسی منع ہو جاواں گے۔ اگر نبی پاک نے منع نہیں کیتا، اللہ نے مطلق رکھیا ہے، مطلق نو مقید کرنا شریعت دے اندر جائز نہیں۔ جنہوں رب نے مطلق رکھیا ہوئے انہوں بندہ کو قید کر لو اس ٹائم نہ پڑھو، اسی پوچھاں گے رب مطلق چیز دی اجازت دیتی ہے۔ اللہ فرمایا حلال چیزاں جیویں دل کرتا کھاؤ پیو، بندہ کہے کہ نہیں اے جناب فجر تو بعد نہیں کھانی، زور تو بعد کھانی ہے، اسی کہاں گے رب نے حرام نہیں کیتی تو کون ہونا ہے؟ اللہ کے اس چیز کو جائز قرار دیا گیا ہے۔ اللہ نے درود و سلام کے بارے اللہ نے کوئی ٹائم مقرر نہیں فرمایا، فرمایا جنوں تیرا دل کرتا ہے میرے محبوب کی ذات سے درود پڑھ، قبول بھی میں کرنا میں تے میں بھی تے اپنے محبوب سے درود ہی بھیج رہا نا۔ آؤ صحابی رسول نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہو سبحان اللہ۔ بخاری کے اندر حدیث پاک ہے، جامع ترمذی کے اندر حدیث پاک موجود ہے، باب الوتر، باب الوتر ترمذی کے اندر حدیث پاک موجود ہے۔ حضرت ابی بن کعب حضور دے دربار اقدس سے حاضر خدمت ہو گئے، سرکار دی بارگاہ جا یا رسول اللہ میں نماز پڑھنا وا، نماز کے بعد ایک میں دعا واسطے ایک ٹائم مخصوص کیتا ہے، میں دعا کرنی ہوندی اللہ دی بارگاہ دے اندر، اور اس دعا واسطے ایک ٹائم مخصوص کیتا ہے، ایک میں تلاوت واسطے ٹائم مخصوص کیتا ہے، اور ایک تاڑے دے درود پڑھن واسطے ٹائم مخصوص کیتا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اچھا ہے کری جا۔ عرض کی یا رسول اللہ تاڑے کو لے کے مہر لوانا چاہنا، مہر لوانا چاہنا کہ کملی والے اے بیان فرما دیو کہ انہاں ٹائماں دا شیڈول میں کیویں طے کراں، انہاں ٹائماں دا شیڈول کیویں طے کراں۔ یا رسول اللہ میں 3 حصے کر لواں، اگر جہاں بھی میرا فراغت دا ٹائم ہے جہدے وچوں نمازاں کھان پین دے ٹائم تو استثناء کر کے جہڑے میرے فراغت دے ٹائم نے یا اللہ اگر یا رسول اللہ میں 3 حصے کر لواں تو یا رسول اللہ ایک حصہ میں تاڑے تے درود پڑھیا کراں، دوسرے حصے دے اندر جملہ وظائف وغیرہ ہور کر لیا کراں، تے تہاڈا کی خیال ہے سونیا تسی کی ارشاد فرماؤندے ہو، تسی کی ارشاد فرماندے ہو؟ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تو کی چاہنا؟ یا رسول اللہ میں چاہنا الربع، میں تہائی حصہ تیسرا حصہ جڑا ہوئے نا میں او دا ایک علیحدہ کر لواں تاڑے تو درود واسطے مخصوص کر لواں، بقایا میرا جو بھی وظیفے وغیرہ نے او میں پڑھیا کراں۔ میرے کریم آقا علیہ السلام فرماندے نے مرضی ہے تیری، مرضی ہے تیری، ما شئت لفظ نے حدیث پاک ہے، ما شئت نبی پاک نے فرمایا بھی جیویں تیرا دل کردا ہے، جیویں تیرا دل کردا ہے۔ لال ہی فرما دیتا کہ ان تزدتا فہو خیر اللہ کا، اگر درود میرے تے زیادہ کر لوے تو تیرے واسطے بہتر ہے، درود میری ذات تے زیادہ پڑھ لوے تو تیرے واسطے ان تزدتا اگر زیادہ کر لوے، اگر زیادہ کر لوے تو ان تزدتا فہو خیر اللہ کا، تیرے واسطے زیادہ بہتر ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ انج کر لینا النصف، میں ہن ادھا ٹائم جڑا وے او تاڑے تے درود پڑھ لیا کراں گا۔ میرے کریم آقا نے اے پھر فرمایا معاشے دا جیویں تیری مرضی ہے، اور اے گل رب نے بھی اپنے یار نہ خود سورہ مزمل سے کی تھی، سبحان اللہ کہو ذرا۔ اللہ نے بھی اپنے محبوب نے انجی آکھیا ہے جیویں نبی پاک اپنے صحابی نو فرما رہے ہیں، ابی بن کعب نو ترمذی کے اندر حدیث پاک ہے، نبی پاک نے فرمایا معاشے دا جیویں تیرا دل کردا ہے نا اونج ہی کر لے۔ پہلے انہیں آکھیا بھی میں چوتھا حصہ تیسرا حصہ، پھر آکھیا میں ادھا، نبی پاک نے فرمایا معاشے دا جیویں تیرا دل کردا ہے۔ نال ہی سرکار نے اور ہی فرما دیتا ان تزدتا فہو خیر اللہ، اگر زیادہ درود پڑھ لوے تو تیرے واسطے بہتر ہے، زیادہ درود پڑھ لوے تو تیرے واسطے بہتر ہے۔ صحابی نو سرکار فرما رہے ہیں تے وہ صحابی اندر یا رسول اللہ پھر انج کریا کراں گا کہ میں سارا وقت تاڑے تے درود ہی پڑھیا کراں گا، تاڑے تے درود ہی پڑھیا کراں گا۔ ہن سرکار نے یہ نہیں فرمایا کہ اللہ اکبر پڑھ تسبیح پڑھ ذکر بڑی عبادت ہے، لیکن اس میں اس بحث سے جانا نہیں چاہتا، گل میرا موضوع بدل جانا ہے۔
کہ ذکر افضل ہے یا درود افضل ہے، اور عاشقاں دی ایک اپنی رمز ہوتی ہے. انہیں کہا ذکر تو کرنا ہے، درود رب پڑھتا ہے. یہ تو فرق محسوس ہو جاتا ہے. ذکر تو کرنا ہے اس ذات دا تے درود رب بھیجدا ہے. وہ خالق دا جڑا عمل ہے تے مخلوق دا عمل برابر نہیں ہو سکتا. مخلوق دا عمل تے خالق دا عمل برابر نہیں ہو سکتا. وہ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر درود پاک دے وچ اے حضور دا فرمان ہے، فرمایا بندہ ایک مرتبہ درود پڑھدا ہے رب انہوں 3 چیزاں دیندا ہے. اللہ وہ 10 درجے بلند کرتا ہے، اللہ 10 رحمتاں نازل فرماوندا ہے، نالے 10 گناہ مٹا دیندا ہے. تے ذکر دے بارے فرمایا فذکرونی اذکرکم، تو میرا ذکر کر میں تیرا ذکر کراں گا، تو مینوں یاد کر میں تینوں یاد کراں گا. لیکن درود دے بارے فرمایا 10 رحمتاں بھی نازل ہوندیاں نے، 10 گناہ بھی معاف ہوندے نے، 10 درجے بھی بلند ہو جاندے ہیں. یہ نبی پاک دے درود دی فضیلت ہے. سر صحابی ابی بن کعب کہندے یا رسول اللہ میں ہن سارا جنہ بھی وقت مینوں لبے گا میسر ہوے گا ما حاضر جتنا بھی اوقات ہون گے میں تہاڈی ذات دے درود پڑھیا کراں گا. میرے کریم آقا نے یہ نہیں فرمایا تسبیح کنے کرنی ہے، فلانا کام کنے کرنا ہے. جامعہ ترمذی کے اندر صحیح حدیث پاک ہے تو صحابی بھی اور نے کہ جنہاں دے بارے ایک اللہ نے قرآن دی آیت بھی سورہ انفال کے اندر نازل فرمائی ہے. ایک عام صحابی نہیں، ابی بن کعب ہے، یہ وہ صحابی ہے کہ جڑا قرآن پڑھدا سی نا تے نبی پاک دا قرآن کان لا کے سنتے سن. اور صحابی نے سرکار فرماتے ہو بھائی جدوں تو قرآن پڑھنا ہے وہ تو صرف میں نہیں سنتا، کائنات دا رب بھی تیرا قرآن خود سماعت کرتا ہے. اور میں صرف میں ہی نہیں سنتا، رب بھی تیرا قرآن پڑھنا سماعت کرتا ہے. او بھائی بن کعب کرو نبی پاک فرماتے ہیں پورا وقت میری ذات تے درود پڑھتے آیا کر. وہ صحابی کے اندر یا رسول اللہ تے پھر اور وظیفہ تے ذکر کرن دی ضرورت نہیں. آمینہ دے لال فرماتے ہیں اذا تکفا ہمکا، فرمایا جدو تو میری ذات تے درود پڑھتا رہے گا اللہ تیرے سارے غم دور فرما دے گا اور اللہ تیرے گناہاں نو معاف فرما دے گا. اور تیرا درود کی وجہ تو ذکر اذکار تے وظیفہ نہ کر سکے گا اور اللہ تیرے بغیر کیتے آئی درود کی برکت دے نال اللہ تیرے ساری فضیلتاں عطا فرما دے گا. اور اے سورہ مزمل کے اندر اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام نے ایویں آپشن دیتے ہیں. نبی پاک علیہ السلام اپنی چادر مبارک لے کے تشریف فرما نے، رب نے فرمایا جبریل جی کی حکم ہے رب جلیل. فرمایا میرا محبوب نے ویکھو کی کرتے ہیں، یا اللہ کی چادر دی بکل مار کے بیٹھا ہے یار میرا محبوب چادر دی بکل مار کے بیٹھے نے. اللہ نے فرمایا اچھا اللہ دے ہر چیز نو ویکھ رہے ہے. وہ کہندا ہے کہ لا تدرک الابصار وہو یدرک الابصار، اور تسی انہاں دا ادراک نہیں کر سکتے، وہ ہر چیز نو ملاحظہ کرتا ہے. وہو اللطیف الخبیر. لیکن اللہ جبریل نو اپنی محبت دا گواہ بنا رہے ہیں، اپنی محبت دا گواہ بنا رہے ہیں. فرمایا جبریل یار کس حالت میں تھی، یا اللہ چادر دی بکل ماری ہے. فرمایا اس چادر دا بھی مول پا لواں گے جڑی یار دے کر دے رات آ گئی. اللہ فرمایا یا ایھا المزمل، اے چادر اوڑھنے والے، اس چادر دی قیمت دیکھو. عرشاں دا رب وہ چادر دا ذکر فرما رہے ہیں. اور تیرا ذکر ہے شباز شریف کرتے ہوئے زرداری کے عمران کے دیگر لوگ کرتے ہیں کہ تمہارا میں وہی ہوں جنہاں فلانے میرے بارے گل کی ہے. اور جیسی یار دیا صبح شام دے دن رات اللہ تعریفاں بیان کرتا ہوئے گا، اس آمینہ دے لال کا مقام کتنا زیادہ ہوگا. جبریل میرے محبوب دی بارگاہ جی کلام لے کے جاؤ. جبریل آگے یا اللہ کی کہنا ہے. فرمایا محبوب نے کہو کہ اجرا تسی پوری رات کھڑے ہو کے قیام کرتے ہو نا، انہاں دے قیام نہ کریا کرو. یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا. فرمایا محبوب پہلے آکھیا قم اللیل، رات کو قیام کیا کرو. یہ لفظ قم یہ امر دا صیغہ ہے. فرمایا قم اللیل، سونیا مزمل کی چادر والیا رات کو قیام کیا کرو. قیام آج لوگ آتے ہیں جمعے تو بعد سنتا کتے لکھیاں نے، اسی تو صرف فرض سنے، اسی فلانے کو سنیا فلانے کو سنیا ہے. رب دا حبیب ہوئے رات بھی جناب جاگ کے گزارے تے اج امتی پوچھدا ہے کہ سنتا کتے لکھیاں، ایک نفل کتے لکھے نے. اوتے محبوب تے پوری رات نہ سوون
رب دی بارگاہ سجدہ ریز ہون امت دی بخشش واسطے دعا کرن اور آج امتی سوال کرے کہ جمعے تے باتیاں سنتا پڑھنیاں چاہیے کہ نہیں پڑھنیاں چاہیے لیکن مینوں اتنا نہیں پتا اتنا کو پتا ضرور ہے آمنہ دے نال نے ایک زیادہ تر میرے آقا نے جمعے تو بعد سنتا عطا فرمائیاں نے کہ غلام ہوگا ہی ہوگے جب اپنے آقا دے طریقے کے مطابق عمل کرنے والا ہوگا انہیں اپنی اپنی محبت جنی کی محبت ہوئے گی انہاں کو نبی پاک دا قرب ہوئے گا انہی کی عبادت لذت آوے گی پیر میرے علی عیشہ دیاں غیر موقعہ سنتا چھاڑ دے کہ کملی والے دیدار کروا گیا کہ میرے علی غیر موقعہ سنتا کیوں چھوڑی ہے سونیا میں تو چوراں دے ڈاکے دی وجہ تو تے راہ نہیں سی ٹھیک ہے گا اور میں ہور کوئی چھڈے تے چھڈے تو میرا اپنا کوٹا ہے وہ تے غیر موقعہ دے بارے صحیح پوچھن دے نے ایک ایسی موقعہ دے بارے سوال کرنے پڑنی ہے کہ کتنے لکھیاں نے میں کیا اگر تیرے مقدرہ جو لکھیاں نے رب نو سجدہ کر نبی پاک کی سنت سمجھ کے اللہ عرشہ کا مالک راضی ہوئے گا فرشہ دے کمبل خضرات وکیل تیرے تے راضی ہو جائے اللہ فرمایا قیام کرو پھر فرمایا کہ یہ نہیں کہ میں کہہ دیتا ہے تسی پوری رات کھلوتے ہی ہو اللہ کی بارگاہ دے وچ فرمایا قم اللیل قیام کرو رات کا آگے فرمایا الا قلیلا لیکن تھوڑا کر لو بہتا نہ کرے آجے تھوڑا کر لو انہیں کوئی سوال ہونا سی یا اللہ کنہ کو کرا صحابی نے بھی آنجی سرکار کی بات سوال کیتا ہے کہ نبی پاک سوال کرنا چاہتے ہیں یا کر دے یا نہ کر دے وہ مالکہ نو پتا ہے لیکن رب نے خود ہی جواب دے دیتا ہے فرمایا نصفہ ہو ادھی رات قیام کر لیا کرو پھر فرمایا ادھی رات ایڈی لمبی ہوندی ہے میرا یار کھلوتا رہے عبادت رب دی ہو رہی ہے میرا یار مشقت چاہ جائے فرمایا نہیں نصفہ ہو آگے فرمایا ابھی نکو سے پوری ادھی رات بھی نہ ناپ توڑ کے کھڑے رہا جے ابھی نکو سے تھوڑا جا کٹ کر لو ابھی نکو سے تھوڑا جا کم کر لو ابھی نکو سے منہو قلیلا یا تھوڑا جا کم کر لیو اگر رب نے فرمایا کہ محبوب دا دل ہوئے میں رب دی بارگاہ قیام کرا تو میں کیوں قید لا کے محبوب نے کہہ رہا رب نے فرمایا او زد علیہ یا ودا کے کر لو یا کٹا کے کر لو سو جب میں تیرا دل کرتا ہے اصلا تیرے مشقت واسطے نہیں بنایا تیرے ایک سجدے سے کروڑوں کو اصلا معافی دے دینی ہے جب میں تیرا دل کرتا ہے رب دی بارگاہ قیام کرا کر رب نے تیرا قبول